وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبھی جگہ کر آج کی خوبصورت محفل سجائی بھی ہے کراچی کی مسجد کے اندر. کثیر علماء کرام، حفاظ کرام، اہل محلہ، اہل علاقہ، نمازی احباب، بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب، تمام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام کی میلاد کرانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائی جنید صاحب نے بندہ نچیز کو فرمایا تو بندہ گناہگار کو صاحب کے آپ کے پاس آیا. بس دعا کروں گا. وہ پہلے میرے نکی بھائی بڑی پیاری بات فرما رہے تھے پنجابی میں کہ تھوڑے آئے لیکن چون کے تو اللہ نے بھیجے آئے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں.
اس اسٹیج کے اوپر میرے ساتھ ہم سفر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد جمیل چشتی سیالوی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ مہرہ شریف پاکستان، آپ بھی میرے ساتھ ہم سفر عمر بھائی، اور معذرت چاہوں گا میں آپ احباب کے نام نہیں جانتا، لیکن جس کی محفل میں آپ آئے ہیں وہ نام بھی جانتا ہے اور ہمارے گھر کے کام بھی جانتا ہے۔ علماء نے مجھ سے قبل خوبصورت اپنی حاضری لگوائی ہے، ثنا خان مصطفیٰ نے، اویس بھائی نے، دیگر نام سے واقف نہیں ہوں، خوبصورت محفل میں اپنی حاضری لگوائی ہیں۔ ابھی میں بندہ نجیز کی باری آ گئی، کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، ہر دن 2-3 جگہ میں سبق اکثر 3 جگہ میں سنائے جا رہے ہیں۔ ان دنوں میں ربیع الاول میں 4-5 جگہ میں بھی سبق سنانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ صبح مظفر آباد آزاد کشمیر میں 2 جگہ پڑھنا ہے، پھر 2 بیان سیالکوٹ جا کے کرنے ہیں کل کی رات کو۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں شروع سے نہیں عرض کروں گا، میرے پاس تو عشق مصطفیٰ کا سودا ہے، میں پنجابی بولنے لگا، میرے کول دا عشق مصطفیٰ کا سودا ہے، میں اگر پسند آنے تے لے لوے اس عشق مصطفیٰ دے بڑے باغ نے صبح میں کسی اور پنڈے جا کے دے دیواں گا، اگر عشق مصطفیٰ پسند آوے تے ہاتھ توڑے پیر اندر نہیں رہنے چاہیے، پیر نہیں جنابے والا تو ہاتھوں اٹھا کے بھی قرآن کا بھی استقبال کرنا ہے، حدیث کا بھی استقبال کرنا ہے، اور محمد کی شان کا بھی استقبال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ختم نبوت تے الحمدللہ ساڈا ایمان ہے، ٹھیک ہے، تاجدار ختم نبوت کا نعرے سن رہے سو، ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے لیکن محمد کا غدار برداشت نہیں ہوتا۔ میں اکثر اپنی تقریر دے وچ یہ بھی کہندا نا کہ ختم نبوت جڑا نعرہ مارن تو یا ڈر رہا ہے وہ بھی یا ساڑی محفل تو چلا جائے، ہاتھ نہیں اٹھا رہا ختم نبوت تو وہ بھی ساڑی محفل تو چلا جائے، کیوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ ہمارا کسی سے کوئی ذاتی لین دین نہیں ہے، بس سانو تے بابا جی ایک ہی گل سکھا گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے ہیں، کہ یہ جہاں چیز کیا کر لہو قلم تیرے ہیں۔ نبی علیہ السلام دے غلاموں کملی والے دنال ڈٹ کے محبت کرو، اے دنیا 4 دنال دینے، اے دنیا اے اولاد بھی جب تسی مر جا سو، اے پتہ نہیں بعد ساڑے نال کی ہو سی، ساڑی قبر پتہ نہیں کوئی اور آوے گا کہ نہیں آوے گا، اور جس تے آنے تو درود و سلام پڑھن تو فتوے سندا ہے کہ مسائل پوچھدا ہے، اس نبی تے درود پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور جنہاں دے بارے تو میلاد اج پوچھدا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے، واللہ جتے سارے نہیں آون گے تے زہرانے باپ ہی آ جاواں گے۔ اس وجہ تو نبی دے غلاموں کملی والے دے نال ڈٹ کے محبت کرو، کملی والے دے نال ڈٹ کے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں لے چلتا ہوں اپنی گفتگو اگے۔ میں تھوڑے سامنے اللہ کا قرآن پڑھیا، اللہ فرماتا عشق تے میں نے بھائی نے حکم فرمایا سی کہ عشق سنانا ہے، عشق مصطفیٰ ہی ہوئے گا، اور اس کے اندر صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ خود بخود تو سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے فرمایا اے زمین اور آسمان، کیا تسی میری امانت کا بوجھ اٹھا لو گے؟ تے زمین اور آسمان نے انکار کر دیتا۔ پہلے تے پوچھا کہ یا اللہ اساں تیری امانت کا بوجھ اٹھا لے تے پھر کی دے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت دیواں گا، اگر نہیں اٹھا سکے فرمایا جہنم دے وچ جلا دیواں گا۔ زمین اور آسمان نے عرض کی کہ مولا جنت تیری واقعہ ہے بات ہے، لیکن تیری جہنم دے اگ دے جناب جڑے انگارے ہیں یہ کو ڈر لگتا ہے،
اسی اے امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. علماء موجود نے, مفتی صاحب موجود نے, ماشاءاللہ خوبصورت چہرے خطیب صاحب موجود نے. اے ہن تسی دسو کہ اے کیڑی امانت ہے جڑا رب اٹھوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ امانت عبادت کرنے والے تے فرشتے پہلے بھی موجود نے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. 28 پارا ادھر ادھر پہلا پارا اور جناب حرمی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تے اے کیڑی امانت دا بوجھ؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری دے اندر لکھیا اے عشق الہی دا بوجھ ہے. زمین اور آسمان اللہ نے فرمایا تو اٹھا لے گا. تے اس انکار کر دیتیا تے واری آئی حضرت آدم دی روح دی بول پئیے. روح آدم پاک دی بول کے عرض کر دی مولا اجازت دے تے میں عشق دا بوجھ اٹھا لواں. نہیں 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 اس طرح کر کے نہیں گا. اگر سمجھ آئیے تو تم ہاتھوں بلند کر کے بولو سبحان اللہ. جنہاں کے ہاتھ سلامت ہے نا, جڑا ہاتھ پیر نہیں کر رہا اس کا ہاتھ نہ والا دوست پکڑ کے خدا اونچی آواز نال ذرا صحیح کھڑا کر کے دسے تے فرمایا سبحان اللہ. یا اللہ اگر اجازت دے تے میں عشق کا بوجھ اٹھا لواں. اللہ نے فرمایا آدم تو ایک مخلوق کمزور مخلوق ہے, جو ایک کمزور مخلوق ہے تے تو عشق کا بوجھ کس طرح کر کے اٹھاوے گا؟ تے حضرت آدم کی روح بول کے عرض کرتی یا اللہ میں انہیں کا عشق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے نا سونا خدا تو اٹھوانے والا ہے تے میں آدم اٹھا ہی رہا گا. ہائے 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 دیکھو کہ صحیح اج عشق کو دے نال بندہ کردا ہے جس جا کوئی ہوے نہیں جڑا سونا ہوے تے رب تو سونا کیڑا ہو سکدا ہے؟ حضرت آدم دی روح بول کے یا اللہ تو اٹھاویں گا تے میں اٹھا لواں گا ورنہ میں نہیں اٹھا سکتا. میں پڑھن قرآن کا استقبال کر کے ایک ہاتھ تھوڑا جہا اونچی آواز میں بلند کر کے فرماؤ سبحان اللہ. کہ اللہ اپنا کھول کے فرماؤ سبحان اللہ. اے پچھلے جڑے ناراض بیٹھے ہو قرآن میں پڑھن لگیا ہوں سوڈا نے بھائی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ساؤنڈ چلا دے. پچھوں میں کاریگر لے کے آ رہا سی, میں پتا چلیا ماشاءاللہ خوبصورت ساؤنڈ ہے کہ میں اپنا جڑا ہے بندہ پیچھے مندرے دے اندر سوا آیا ہاں تے اے تھوڑی جی آخر تے جدوں میں پڑھن لگنا ختم کردا ہاں اس دی آواز تھوڑی تساں اٹھانی ہے. کہ میرا مفتی صاحب تساں ہاتھ کو نہیں اٹھایا, تسی بھی ہاتھ اٹھا کے سارے بولو سبحان اللہ. اور سنو اللہ دا قرآن, اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
قربان کرنا پڑے گا کی کر دیواں فرمایا اکبر قربان کرنا پڑے گا کی کر دیواں فرمایا نکی دی سجیاں نوں رونا ویکھنا پڑے گا کی ویکھ لواں گا فرمایا میرے عشق دے پیچھے او سارے دے دی جواب تے رکھ کے او قرآن پڑھنا پڑے گا حقیقی مولا او تیرے عشق دے پیچھے او سارے دے رکھ کے نہیں قرآن پڑھ جاواں گا قدرت دی آواز آئی او بندیا یہ سارا کچھ او میرے عشق دے بدلے کرے گا او میں خدا تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراویں او مینوں رب کون رکھے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے اللہ اکبر یا حیدری حق لا الہ میرے عشق کے بدلے کرے گا کہ میں خدا تیرے فرشتیاں کو سجدے نہ کراویں تے میں رب کون آکھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آج لوگ عشق کرتے ہیں تب دنیا بھی دیکھتے ہیں کہ یار عشق اس بندے نال کیتا جائے چلن دے کوئی چاہ نہ ہو گون دی کوئی ادا نہ ہو جدے بولن ورگا بول کوئی نہ سکے اودے نال عشق کیتا جاندا ہے اگر تسوں عشق کر دیو تے میں دسدا ہاں اللہ نے سارے نبی بنائے حضرت موسیٰ پاک نے بھی بنایا عیسیٰ پاک نے بھی یوسف جیسے حسن جیسا بندہ بھی بنایا نبی اللہ نے سارے نبی کو بنایا فرمایا اے دیکھ لو سارے میں بنائے اے محمد ہی میں بنایا لیکن جو دیا اور کوئی نہیں بنایا میں سارے میں بنا لیکن اے دیا کوئی نہیں بنایا اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام کے غلاموں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا میں بعض ڈیمانڈ بھی ہونی کہ اے تساں ضرور پڑھنا ہے اج بھی حکم ہویا کہ تساں وہ پڑھنا اج سڑیا بچہ دا مشن کی ہے صبح دے وقت نہ کوئی ناشتہ نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ ہے جی نہ کوئی اللہ اللہ کر دیں لیکن صحابہ کے بچے لگی مشن ہے صبح نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا زہرا دے بابے دے دروازے تے چلا جانا تے زہرا دے بابے دا دیدار ہی کرنا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اس طرح کر کے ہتھاں بلند کر کے بولے سبحان اللہ قبلہ مفتی صاحب صحابہ کے بچے ایک دن اسی طرح کر کے کھڑے تھے کہ یہودی کا بچہ گزریا کہ خدا او مسلمانہ کے بچے کیوں آئے ہو کہ نبی کے نکے نکے غلام کدن اسی نبی کا دیدار کرنا ہے اصل نبی نو ویکھن آیا یہودی کا بچہ وہ کہتا تھوڑا نبی ایڈا سونا ہے جی ناشتہ کھانا چھوڑ کے آئے ہو اور لطف جمائے گا صحابہ دے بچے کہیں تو کی کہنا ساڑا نبی ایڈا سونا وہ چلیا تو ساڑے نبی نو ویکھیا نہیں ویکھ لینا تے گلا نہ کردا کھڑا ہو گیا کیونکہ یہودی سی وہ دے دل دے وچ کی فنون سی کہ نعوذ باللہ محمد کا جادوگر ہے وہ بھی لین وچ نہ کھڑا ہو گیا آ توجہ چاہتا ہوں لین وچ کھڑا ہو گیا او دے تیرے میرے نبی دے آنے دا وقت ہو گیا ہے جدوں تیرے میرے کریم نبی نے جناب والا دروازے تو پیر قدم رکھیا یہودی دی بچی دی نظر پہلی مصطفیٰ دیا جلویاں تے پئی او نکلے چیخاں گئیاں نے رونگ کے نویاں لگا ایڈا سونا چہرہ او کدی چھوٹے والا نہیں ہو سکتا تے سچا دا چہرہ ہے جھوٹے والا چہرہ نہیں ہو سکتا
بچے رائے کملی والے سارے بچے نال پیار کرتے ہیں سارے بچے نال محبت کرتے ہیں آخرکار سے بچے کی واری آ گئی ہے میرے نبی نے بچے کو چمیا چم کے سینے لایا ہے فرمایا اے میرا بچہ ہے ایک نکا جا غلام کلا کملی والے اے یہودی کا بچہ ہے فرمایا یہودی کا بچہ ہے میرے کملی والے نبی نے فرمایا اور میرے نکے نکے غلام اے یہودی کا بچہ آج تو بعد نہیں لیا آج تو بعد محمد ہو جائے ایک ہاتھ دارا دے پاپا دے لگے آج تو بعد یہودی کا بچہ نہیں رہا آج تو بعد میں محمد کا بچہ ہو گیا میرے نبی نے اس بچے کو ایسی محبت دکھتی ہے ایسا پیار دیا ہے وہ بچہ تیرے میرے نبی کی زلفوں میں بیٹھی ہو گیا اور تیرے میرے نبی کا عاشق ہو گیا ہے اور روزانہ کملی والے نبی کا دیدار کرنے آ جاتا ہے روزانہ مکھڑا دیکھنے آ جاتا ہے دن گزر گیا اور بچہ بیمار ہو گیا ہے ایک دن کملی والے نبی نو بچہ دیکھنے نہیں آیا اور دوسرے دن نہیں آیا بچے نو سخت بخار ہو گیا ہے تیسرا دن ہو گیا بچہ بیمار ہے بچہ چارپائی سے لیٹ گیا ہے آنکھ کھولتا نہیں ہے اور منہ بولتا نہیں ہے وہ بیماری رو رہی ہے کیوں ہی رو رہا ہے میرے کملی والے نبی نے جدوں دیکھا اج ترے دن ہو گئے اج میرا غلام مینوں ویکھن نہیں آیا میرے کملی والے نبی نے فرمایا میرا غلام مینوں ویکھن کیوں نہیں آیا ایک نکا جیسا بھی کہنا کملی والے اج بڑا ڈاڈا بیمار اپنی ماں دے تو رو رہی ہے خدا باپ رات نہیں رو رہا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا ہن سن کے کان دے میرے نبی نے فرمایا او میرے نکے نکے غلام او تے ملن نہیں آیا اور اساں ملن کیوں نہ جانے اپنے غلام نو جا کے دس دے او غلام تو یاری بے رجا نال نہیں لائی لجے پالا نال لائی ہے تو یاری بے رجا نال نہیں لائی لجے پالا نال لائی وہ بچہ ترے دن ہو گئے سخت بیمار اکھ کھولتا نہیں منہ بولتا نہیں ہے ماں روٹی باپ بھی روندے نے جدوں تیرے میرے نبی گھر دے وچوں نکلے بچے نوں ملن واسطے بچے دی جنہ دن بعد اکھ کھلی ہے اکھ کھول کے کہندے اما جی او میرا یار آ رہا ہے او میرا یار آ رہا ہے ماں باپ سجے کھبے دوڑ کے ویکھیا کہندے پترا چپ کر کے سو جا کوئی کمرہ بھی نہیں آ رہا بچہ راہ کی کہندے اما جی او مینوں اپنی جان دا پتہ ہے او میرے یار محمد آنے دیاں خوشبو لکھدیاں پیاں نے او میرا یار آیا نے او میرے یار محمد آنے دیاں خوشبو پیاں لکھدیاں نے میرے یار آیا نے اللہ گون کر کبھی بچہ روتا پھر ماں باپ دے کھڑے نے ماں باپ کہنے پترا اج ترے دن ہو گئے تو بیمار آ تینوں بھی حکیم کول لے جاندے او تینوں بھی طبیب کول لے جاندے سکروں کی کہنا اما جی میری بیماری کوئی حکیم دور نہیں کرے گا او میری بیماری کوئی طبیب دور نہیں کرے گا او میری بیماری رب دا حبیب دور کرے گا میری کوئی بیماری حکیم دور نہیں کرے گا طبیب دور نہیں کرے گا اللہ اکبر
اماں بس میرا موت کا وقت آ گیا ہے، میرے مرن کے پہلے پہلے میری یاد کے نال ملا دیو۔ ماں باپ کہنے پترا یہ تیرا یار آپ نے کس یقین کو لے جاندے ہیں، پترا دس تے سی تیرا کیڑا یار ہے۔ بچی دی نکل چیخ رہی ہے، بچہ رو کے کہنا میرا او یار ہے، او جڑا جنگ دا بھی یار ہے، رب دا بھی یار ہے، میرا او یار ہے، جڑا جنگ دا بھی یار ہے، رب دا بھی یار ہے۔ بچے نے جناب اے گل کیتی، باپ روان لگے اکھاں چوں اتھرو آ گئے، کہنے پترا نے کہ صحیح نکی دی عمر تے ہے کہ اونچی جگہ تے جا کے دوستی لائی آ۔ ماں کہتی ہے اپنے سامنے جلدی جا کے جڑا بھی یار نو بنا کے لے آؤ۔ بچے دا باپ چلدیا دروازے تے کھڑا ہو گیا، بچہ رو کے کہنا بابا جان کیوں نہیں میرے شار نو بلانے واسطے، باپ کہنے میں پترا او جڑا تیرا یار ہے او تے نبیاں دا نبی ہے، او جڑا تیرا یار ہے او تے مسلماناں دا نبی ہے، او سب سارے گھر دے اندر نال، او سب سارے غریب خانے دے نال، او بچے دی نکل چیخا گیاں نے، جرو کے بیٹا جی اے گل نہ کرانا، او میرا یار نہیں آوے گا، او میرا یار بڑا نگہبان ہے، او میرا یار محمد بڑا کریم ہے، او میرا یار محمد کو جتھے کوئی بلائے او چھوئی بلائے چھوئی بلائے، او میرا یار محمد آ جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد گھر کے دو اچھا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بچہ اماں میرے یار کو بلاؤ، میرے یار کو بلاؤ۔ آئے آئے بچہ کہتا جلدی کرو، لیکن بچی موت دی فرشتے نظر آ گئے، تے بچہ رو کے کہنا اماں جلدی کرو نا، میری یار کو بلا کے لے آؤ۔ بچہ رو کے کہنے دو گھڑیاں ٹھہر جا، می تقدیر ہے مینوں لگیاں دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باپ نے دروازہ کھولیا، پوچھا سونا کنجے آئے ہو؟ فرمایا پتر تیرا میریاں زلفاں تک کہتی ہے، میرا غلام تے روزانہ میں ملن آندا سی، اج میں پتہ چلے وہ بیمار ہو گئے، اوتے ملن نہیں آ گیا، نبیاں دا امام خود خودے گھر وچ ملن آ رہا ہے، خود آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کملی والے نے نا ایک گل کی تھی، یہودی باپ نے اکھاں تو سونے میں اس عشق کا پتہ نہیں سی کہ میرا پتر بھی توڑیاں زلفاں کا کہتی ہے یہودی ہو کے، لیکن سونے میں پتہ نہیں میرا پتر 3 دن ہو گئے بیمار ہے، اکھ کھولدا نہیں، زبان بولدا نہیں، تے ایک ہی دعا کردا ہے، بار بار دروازے والے کو ویدے تے کہندا ہے یا اللہ میرے مرن کا وقت قریبی، جس نے تو اپنا یار بنایا ہے، آخری بار اسے نبی دا دیدار کرا۔ کملی والے نبی نے فرمایا اللہ نے تیرے پتر کی دعا کو قبول کر لیا، نبیوں دا امام تیرے وگڑے وچ آ گیا ہے۔ کملی والے مفتی صاحب
اندر گئے یہودی بچہ سی دور تو ویکھیا تے اٹھدا پھر جاندا اٹھدا پھر جاندا کیونکہ عشق جو ہویا ہیں جی عشق کملی والے نبی نے فرمایا پتر تو غلامی دا حق ادا کر دتیا پہلے تو مینوں آ کے ملدا سی کہ محمد نے خود سینے لال کیوں تو عشق کیتا ہے محمد کے زلفاں دے نال تے محمد دے نال بلے شاہ نے عشق دی بڑی سونی گل کی تواڈی ہوئے سبحان اللہ تے میں پڑھ دیواں نہیں تم ہاتھ نو بلند کرنا پڑے گا تو پھر تمہیں فرمانا پڑے گا سبحان اللہ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ عشق کردا سدا او اپنی مرضی دے کمان میں راوے خدا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کمان میں راوے خدا جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر میں کعبہ کملی والے کو عشق کریے تو زہرا کا بابا ساجد گھر دے اندر بھی آ رہی ہے. اے ایمان ہے میں
ادھک میلاد پڑھنا ہے، ادھک میں تمہیں تھوڑا جا جگا رہا ہوں، ادھک میں میلاد آخر کے انشاءاللہ 2 سال پڑھا گا کہ بلا علامہ جمیل صاحب گواڑیاں بطور حوالہ مولانا زکریا دیوبندی فضال اعمال کے اندر ایک بڑی سونی گل لکھی ہے بطور حوالہ لے گیا، کوئی تنقید میں نہیں کر رہا۔ مولانا زکریا صاحب لکھ رہے ہیں میرے علماء کی توجہ کہ ایک بندہ کعبے دا طواف کر رہا، کعبے دا طواف تے درود پڑھیا، ایک بندے نے دیکھا میرے جیسا سادہ ہے، پکڑ کے آتا وہ بندے خدا اتھے درود پڑھیاں میں کعبے دے کوئی دعا مانگ، کوئی منت مانگ، درود ہی پڑھیاں نا ساتھ ٹھہر جا، میں نو کعبے دا طواف مکمل کر لین دے، میں تے دسدا ہاں کعبے دا کی مقام ہے تے کعبے والے اور کعبے دے کعبے دا کی مقام ہے۔ کہ ہاں کہتے کعبہ لیکن ایسا ہی کعبہ، ایسا کعبہ کون ہے؟ پھر میں بول کے دسی دیا داں کہ کعبے دا کعبہ تہرا دا بابا ہے، کہ کملی والے دا روزہ آئے ہائے ہائے تھوڑی اجازت ہوگی تو شیر میرے ذہن چاہ میں پڑھ چھوڑا سبحان اللہ کیا بات ہے اس طرح کر دینی ہتھوں بلند کر کے بولو سو تیرے روزے تے آواز اوے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواز اوے مدینے وچ رہن والیا اجے میلاد پڑھنا تسی بڑے ٹھنڈے بیٹھے ہو اپنے تو ہاتھاں نوں بلند کر کے دعا مانگو ہو سکتا ہے قبولی کرنی کھڑی ہے جناب تواڈی تے میری حاضری لگ جائے تاں بے بابے دی دربار اندر کوئی ہاتھ نیچے نہ ہوے تم ہاتھاں نوں بلند کر کے بولو تیرے روزے تے آواز بابا جی تسی مہربانی کرو او مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے تے آواز اوے مدینے وچ رہن والیا او تیرے روزے تے آواز او مدینے وچ رہن والیا آلے دلاں دے سناواں او مدینے وچ رہن والیا آلے دلاں دے سناواں او مدینے وچ رہن والیا مولانا زکریا صاحب نے لکھیا ہے کعبے دا طواف کرن والا پہ گیا طواف کر کے کہندا میں آدم میں دسدا میں درود کیوں پڑھیا سی کہندا میرا باپ تے میں اسی حج واسطے پیدل آ رہے ہو میرا باپ تے میں حج واسطے پیدل چلدے آ رہے ہو چلدے میرے نال باپ سی سفر وچ جنگل وچ پہنچیا میرے باپ دا انتقال ہو گیا میرا باپ فوت ہو گیا جدوں فوت ہویا جنگل دے وچ اچانک میرے باپ دی شکل خنزیر جہی ہو گئی ہے سور دے جانور دی طرح ہو گئی ہے میں پریشان ہو گیا ہن کس نو باوا ہن کینوں دساں اوے میرا باپ ادا تے چہرہ جانوراں دی طرح ہو گیا ہے کہندے میں پریشان محمد دی ذات تے درود پڑھیا اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے پاؤں دے چہرے تے پا دتا تے کملی والے دے اوتے رو کے درود پڑھیا میں کی ویکھا اچانک دور دراز تو سواری آ رہی ہے جدوں سواری آندیا میرے قریب آئی ہے سواری ہوتے بڑا سونا سوار ہے جدوں میرے قریب آیا میں ویکھیا چہرے دے تے لباس نقاب منہ چھپایا گیا ہے سیدھا آ کے میرے باپ نے کون آیا ہے او میرے باپ نے چہرے تو اپنا دوپٹہ اٹھایا ہے بولی اپنا نورانی مردانی ہاتھوں پھیرن کی دیر صحیح ہے اس سوار
ہمارا میں تیرا نبی محمد تیرا باپ روزانہ میرے جیسے درود پڑھتا سی روزانہ سلام پڑھتا سی اج پتہ نہیں تیرے باپ دے بولو عشق کی کیا کی یعنی چہرہ کا بدل گیا کی نام لیکن کملی والے عشق کی کیا کملی والے خدا آ گئے میں کام نہیں نہ ہو کون کام آئے گا اللہ تو سان جڑے میلاد کرانے بیٹھے ہو ہیں جی اے جڑے چٹے پر چٹیاں زال بیٹھے ہو سانو پتہ ہے ساڈی قبر دے بابے سارے دا ایمان ہے نا دعوت دے رہی ہے رسول پاک یار گورڑے دی زمین تے محمد آ صلی اللہ علیہ تے نکرانی دی گورڑے تے زمین تے محمد آ صلی اللہ ہیں جی میرے پیر سیال لجپال خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ الرحمہ اور پیر شمس الدین علیہ الرحمہ دیدار کرا سکتے کہ غازی الدین شہید ہوئی دیدار کرا سکتے تے نکرانی والے ہو کوڑے میرے نبی واسطے کچھ نہیں سوانو کہ میں زہرا کا محبت دیدار کرا سکتا کیڑے کیڑے کلم جنہاں دی طلب ہے مصطفیٰ دی اللہ تعالی میرے نال پاڑو نا صبح پتہ کرے گا کی ہویا دسو کہ زہرا کے بابے نو اے علامہ صاحب تم ہاتھ نیچے کی طرح لے تلے ہاتھ یہاں پر ہاتھ اونچا کرو اے جوان بھائیو عقل بلند کر کے کیمرے میں سونی یہ ویڈیو گھماوے نا اے پڑھن لگے نہیں مصطفیٰ دی دعوت میں نہ لگی لیکن یاد ہے اے جناب یہ سب مسلمان ہیں کملی والے دا میلاد پڑھن لگے امید کے بڑی کبھی رسول
وہ آتے ہیں وہ آئیں گے لانا ہم نہ چھوڑیں گے ایہ گلاں تے ایہ آوازاں آئیں گی سدائیں گدوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوگا اے گل میں اپنے دل کی تو دس چھوڑی واللہ اصل کسی نے تکلیف دینے واسطے میلاد نہیں کرتے اسی کہتے ہیں یار راضی ہو جائے خواجہ قمر الدین شیدری علیہ رحمہ آپ نے مرید دے کولو نا مدینہ شریف دے کتے دا پوچھل پیر تلے آ گیا مرید دے کولو آپ نے مرید دان کی فرمایا تمہیں پتہ نہیں مدینہ دا کتا ہے میں جلدی کروں پکڑ کے جاؤ کتی کو بولا پکڑ کے لے کے خواجہ صاحب نے ہاتھ جوڑ لے اتنی معاف کر چھوڑی یار والی شکایت نہ لو اتنی معافی دے دے یار والی دل نہ کری اللہ اکبر کہڑے خواجہ صاحب ہے خواجہ حمید خواجہ قمرالدین صاحب آپ نے ایک غلام دوپٹہ دیتے اسی فرمایا کتے مدینے دے کتے گزرنا انہاں دے تلے رکھ دیویں تے پھر اتیا کے دیویں خواجہ سیال شریف کی امام گدی نہیں آستانہ نہیں ہے وہ آستانے جتنے پیر میرے شاگرد نے تو پہلے فرمایا سی نے او پیر بنانا ہے جیڑا سونا بھی ہوئے ہیں وہ عمل بھی ہوئے شریعت آلے پیر میرے شاگرد سے بیٹھ ہوئے ابھی دے غلاموں او میں لے چل رہا ہوں مصطفیٰ بلکہ اور بھی حوالہ دیتی جاما کہتے ہیں کہ اساں واللہ کسی کو تنگ کرنا واسطے نہیں اے میلاد کر دے میں کیا کہ بیان کر رہا ہوں نمازہ ضائع ہو سکتی ہیں روزے ضائع ہو سکتے ہیں حج ضائع ہو سکتے ہیں سارا کچھ ضائع لیکن مصطفیٰ کا پیار ضائع نہیں کی کرو گے نماز کی کرو گے روزے کل زہرا دا بابا آکھی کہ اے میرا نہیں اللہ دے بندو تسی کہنی قسمت والا دعا کر دے رہے یا اللہ سانو محمد دا غلامی بنا دے خدا امتی بنا دے حضرت موسیٰ جیسے دعا کر دے رہے علماء بیٹھے مفتی بیٹھے تبھی علماء انہوں گل مصطفیٰ دا مختصر میلاد مصباح الغلام فی المستغیثین بخیر الانام محمد بن موسیٰ مزالی راشی رسول اللہ علیہ لکھا ہے ایک عورت سی مکے دے اندر اس در کی ویشن سی اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس عورت دے اندر میں کوئی کتاب میں دوبارہ نہیں بول رہے میں دوبارہ سنا دینا مصباح الغلام فی المستغیثین بخیر الانام محمد بن موسیٰ مغالی عرشی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ عورت سے اس ایک وظیفہ ہے توجہ چاہوں گا اگر کوئی مصیبت آ جاوے آپ کو مشکل وقت آ جاوے نا اپنے ہتھاں نوں اٹھانی ہتھاں نوں اٹھا کے اکھاں تے رکھ دی اکھاں تے رکھ کے کہنی یا رسول اللہ تسی بڑی مہربان ہو تسی بڑے کریم ہو میری مشکل حل فرما دیو جوئی ہاتھ نیچے کر دی مشکل حل ہو گئی سمجھ آ گئی اتنے تک عورت دا وظیفہ سی مصیبت مشکل کوئی بھی ٹائم آ جاتا کہ وہ عورت فوت ہو گئی مر گئی دنیا تو چلی گئی پتی جہاں گھر والے نے اٹھایا دفنا کے آ گئے جب دفنا کے آ گئے محمد بن موسیٰ نے دیکھا کہ تین دنوں تو بعد بیٹا اور بھتیجا قبر دے گئے پوچھ دے اماں کیسے لب رہی ہے کیسے گزر رہی ہے قبر دے وچوں آ رہی پترا اینا پوچھنا کہ کیسی گزر رہی ہے وہ قبر دا بڑا ہی اوکھا پیدا ہے قبر دا بڑا اوکھا ہی منزل ہے اماں جی کی ہویا ہے فرمایا پتر جب تسی مینوں دفنا کے چلے گئے اللہ کی مخلوق کے آ گئی ہے منکر نکیر زمین نو کٹ دیا ہوا آ گئے پھر اماں کی ہویا ہے پتر میں ڈر گئی
اپنی ماما چک کے بازاراں وچ ویچ آندے باپ کی کوئی گل ہی کو نہیں باپ نوں چک کے جا کے سڑ آندے جتھے مرضی بہناں دے نال نکاح کر دے بچی نوں لوگ زندہ مار دے کملی والے آئے اللہ نے ماما نوں بھی رنگ لا دتے تے بچیاں نوں رشتہ دے دتیاں تے دنیا نوں بھی رنگ لا دتے تے تساں سونیاں نوں بھی رنگ لا دتے جدوں کملی والے دا نور آیا ہائے ہائے نور سبحان اللہ کیا بات ہے نور مندے ہو کملی والے سارے مندے ہو جڑا ہاتھ کھڑا کروں جڑا کملی والے سبحان اللہ پڑھیے پھر پتہ چلے گواڑی نوں کہ نا واقعی نور نوں منن آندے نے کسی سونی گل کی کہ نور اصلی جما کیا غائب اندھیرا ہو گیا نور اصلی جما کیا غائب اندھیرا ہو گیا حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ کے نبی جار میں مدینہ شام کے اندر تجارت واسطے آپ سفر کرتے مدینے کے اندر پہنچے تو مدینے کے اندر پہنچے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا کیونکہ حضرت عبداللہ کا نانا سادا کئی مدینے میں جناب سفرال بھی مدینے میں اندر یاد کیا کہ سنگرانا لے نام کیا میرے پیارے عبداللہ حضرت عبدالمطلب نو خاطر لکھیا تیرا پتر دنیا کو چلا گیا ہے نو خاطر حضرت عبدالمطلب کے سامنے آیا میرے تیرے نبی دی قدریں سے کوئی نہیں تیرے میری نبی دی ماں آمنہ بیٹھی ہے حضرت عبدالمطلب روندے آمنہ دے سامنے آ گئے رومن لگ گئے رو کے کہنے جمیل صاحب کی عمر جوانی چلی ہے چند دن شادی نہ ہوئے دن نکال گیا حضرت آمنہ میرے نبی دی ماں دا قطار رومن لگ گئی رو کے کہنے لگے عبداللہ میں تے تینوں پوری محبت دے بھی نہیں سکی میں تے تینوں پورا دے ویکھیا بھی نہیں ہے حضرت آمنہ دا قطار پیا روندیاں جناب حضرت عبداللہ روندیاں کعبے دے وچ آ گئے میرے نبی نے داد عبدالمطلب نے کعبے نو کلمہ مار دیا کعبے نو کلمہ مار کے کلمے کعبے دے مالکا میں تے بڑا ہو گیا عبداللہ دی جدائی برداشت کر لواں گا لیکن آمنہ جوان ہے آمنہ کو برداشت نہیں ہو رہا آمنہ کو تو جگانا دا سکون دے دے قدرتی آواز ہے عبدالمطلب جدو بابا آئے اللہ اکبر حضرت آمنہ نو کہنے نے اے آمنہ میں تینوں مبارکباد دینے واسطے آیا آمنہ رو کے کہنے نے بابا دادیاں مبارکہ دینے واسطے آئے ہو جنہ خامن ٹر جائے
محمد دی ماں پڑھنے والی بابا نے چلا گیا اللہ کو اکبر کبیرہ حضرت آمنہ فرمانے نے صبح ویلا گویا اور نور پیر دا ویلا گویا میں پیر چل رہی ہوں میں پیر چلتی ہوں جنہ پتھرہ تے پیر رکھ رہی ہوں جنہ پتھرہ تے پیر رکھ رہی ہوں پتھر سارے پگھلتے جا رہے ہیں آج پتھر بھی پگھلتے جا رہے ہیں میں حیران ہو گئی ہوں آج جنہ پتھرہ تے پیر رکھ رہی ہوں پتھر گرتے تے پگھلتے جا رہے ہیں ایک نکے پتھر جو آنے آئی اے امنا آج تے نکے نکے پتھر نو پگھل جا ویکھ کے حیران ہو رہی ہے جدو سونا محمد آ جائے گا اتنے تے وڈیاں وڈیاں پتھراں نے پگھل جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ وڈیاں وڈیاں پتھراں نے بس ختم کرن لگا 2-4-5 منٹ کے اندر اللہ اکبر اتنے وڈیاں وڈیاں نے پتھراں نے پگھل جانا ہے پتھراں نے پگھل جانا ہے کوئی آخر دلیل میں دے دو کملی والے بیٹھے کوئی جہل لے آیا علماء بیٹھے پتھر لے کے آگے کہنے محمد دس نہ میرے ہاتھ کی ہے نبی پاک نے فرمایا میں دسوں ہے تیرے ہاتھ کھڑی چیز دسو میں کی سنی ماں کا پتر ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ میں دسوں تیرے ہاتھ کھڑی چیز دسے اندر میرے ہاتھ کھڑی چیز دسے میں کلمہ پڑھ رہا سا کریم نبی نے فرمایا تجھے پتہ تھا نہیں تو پڑھنا کوئی نہیں لیکن کی یاد کری ہاں بھی بولو بے زبان پتھر ہے پتھر بول کے کی کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت ہے کہ نہیں ہے اے محمد اللہ دے خاص دے رسول اللہ دے خاص بندے اور رسول نے پھر تو بڑی سونی ہے کہ کسی گل کی ہے تھوڑا ذوق ہوئے کہ میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے بلند کر کے کہو سبحان اللہ میری مجبوری ہے شہر نے ہاتھ چھوڑے آدمہ اچھا تھا میں پتہ چلے جاگ دے ہوتا ہوں ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ او پتھراں دی کلمہ پڑا چھاڑدا او پتھراں دی کلمہ پڑا چھاڑدا او تنگیاں دی کلمہ کرا جاندا میرے بولو پتھراں دی کلمہ او پڑا جاندا او تنگیاں دی کلمہ کرا جاندا او تنگیاں کھجورا اگا جاندا او تنگیاں کھجورا اگا جاندا او تمہیں سورج نکال جاندا او پتھراں دی او بڑا جاندا او پتھراں دی بڑا جاندا او یار آخری گل پہ اپنی گفتگو ختم ہے بڑی محبت ماشاءاللہ سونے چہرے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور جنید بھائی دی ماشاءاللہ بڑی محبت آ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اس طرح کا کیشہ کرو نا جس طرح بلال پاک کوئی یہودی بچہ رکھا ہوا ہے دیکھا اس طرح کا کی محبت ہوئے نا اس طرح کا کی محبت نہ ہوئے ختم نبوت دیواری ہوئے یار نہ لبہر دے نال گل رہ گئی کیڑی تحریک کی لبہ ہے یار تحریک کی گل نہیں ہے رسول اللہ دی گل ہوئے تے
تے دیوبندی ہون تو انہاں دے نال بھی کھڑے ہو کے کرو جدوں رسول اللہ دی واری ہوئے اہل حدیث ہون تو انہاں دے نال بھی کھڑے ہو کے کرو بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان میں عرض کی کر ختم نبوت یار بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے اے خیال کر ملی کے دے سکتے قانون تے میں بڑے بنائے رہا دین میرے دے آئے سانو قدر نہیں قرآن ہائے کرونا کے کام یک بار دے سکتے پر تسی قربان کرو اچھا ایک دن تو روزہ رکھ دیو شام پہ یہ بچے کام کرنا کہ بچی نہیں مان کرے نہیں انہوں سباب بھی کیوں لیں یار جنہ دا تین دن پانی بھی باندھ رہا تو بھوک تے پیاس کہندے یا اللہ جنہ تکھاں وچ تو راضی ہے تے سکھوں نہ تو جی جنہ میں اتنا سادہ جے ترجمہ کر رہا ہوں اس طرح کر کے تسا پیار کرو اے میلاد دے وچ سبق لے کے گئے ہو اتنا دا چسکا اس طرح کر کے کسی دن زیادتی نہ ہوئے اس طرح کر کے نبی پاک نے محبت ایک میں تو دساں ایک ویسے گل یاد آ رہی گلہ جو گلہ نکل جاندی ہیں آج کسی بات دے بندہ خوب کھٹے نہ دیندر بندہ آپ ہی ہے نبی پاک روانہ نماز واسطے آن کے ابو جہل بڑا گئی ہے ایک دن صبح نے ٹائم دے پتہ کہ نبی پاک آنے نہ دے رہے تھے اس راستے پہ خوب کھٹیا وہ کھٹ گیا ایک دن ایسا ہوا بیٹی مجھے ملا بندے اکٹھے ہو گئے رسی سٹن خوب اور بڑا ہو جائے تلے وہ اور رسیاں نہیں سٹن ہو بڑا ہو جائے اور تلے جا رہے زمین تو خود بخود لے کے تلے جا رہی ہے ابو جہل کہندے رے کو نہیں نکلنا سارے اکٹھے ہو اللہ محمد کافی انہوں بلا لو او ہی کٹ سبحان اللہ جب تیرے میرے نبی دی واری ہے مصطفیٰ آئے یہاں لطف نبی گلتے مصطفیٰ آئے ابو جہل دی ویٹے مسکرات ہاتھ نیچے کی کر کے ہاتھ پکڑ کے کتی کاٹ لیا یار بس تسی میرا ابو جہل نو نہیں ڈوبن دیندا میلاد کراون اللہ کے ڈوبن دیندا جی حضرت اویس کرنی نبی دے غلام ہوئے عاشق رسول آج پتر جاندا ہے نا بازار دے اندر یہاں بھی کولو تو باپ دے کولو پتہ نہیں کردا کہ تسی کون ہو کیوں میں انگلش پڑھ لینی ایل ایل بی کر لینی ایل ایل بی کو چھوڑو اگر کوئی جناب ایف اے کر لینا ہے ایف اے سی کر لینا میٹرک پاس آپ کیا جانتے ہیں واٹ از دین کیا ہے آپ کیا یار تو آج اتنی انگلش پڑھ گیا انہاں وچوں تو ایپ پڑھن لگ گیا اور تو پڑھیا اس وجہ تو سی باتیں وچ بھی ایپ کٹ سے کوئی انہاں پڑھیا نہیں پڑھیا تو ضرور ہے نا سنیا تے ہے نا اے میرے نبی کیوں گیا سو ویسے کرنی کی کہہ رہا ہوں تو سب پوچھا بازار جاؤ نا بازار جاتے ماں باپ کو نہیں پتہ کر لے حضرت ویسے کرنی نبی کو ویکھن جا رہا تے ماں دے کو پتہ کر کے جا رہا اماں مینوں اجازت دے دینا میں نبی دا دیدار کرن واسطے جاندا ہوں تے نبی دا دیدار کر کے آ کے دسدا ہوں اللہ نے پوری کائنات بڑی سونی بنائی ہے محمد تو کم نہیں بنائی ماں کہتی پتر میں تھوڑا سا وقت دے دیے جلدی جاویں تے جلدی واپس آئیں حضرت ویسے کرنی نا اے گل لے کے مصطفیٰ دے عشق وچ نکل پئے آئے اج دیدار کراں گا ادو حضرت ویسے کرنی ماں دے پیر چوں کے گھر دے وچوں نکلے نے کملی والے دا دیدار کرن واسطے آ رہے نے ٹوٹیاں دے نے آخر کار میرے نبی دے شہر مدینہ دے اندر پہنچ گئے مدینہ دے اندر پہنچ گئے نکیاں بچیاں دے کولوں پتہ کر دے ایتھے اللہ دے مائی دا کیڑا گھر ہے ایتھے اللہ دا یار وسدا ہے اودا کیڑا گھر ہے نکے نکے بچے کھیڈدے او نبی دا گھر ہے مختصر واقعہ بیان کر رہا ختم کرن لگیا کسی نے دسیا اوے وانی باہے او نبی دا گھر نہیں ویسے کرنی جناب دوڑ کے نبی دے گھر دے جا کے پہنچ گئے دروازے تے دستک دتی اندروں ہمارے اچھے کچھ نہیں کون انہوں جواب دیتے اویس ہونے والا کیوں آیا ہے نبی کریم دا دیدار کرن واسطے آیا زہرا دے بابا نو ملن واسطے آیا عائشہ فرماتی ہے آنے والے نبی کریم تھوڑی دیر ہوئی ہونے گھر کے اندر بیر چلے گئے انہوں اے گل سونی کی کملی والے گھر تو بیر چلے گئے اب ایسے کرنے لیا نکلے چیخاں گیا رن کتار رونے لگ گئے
سجنیا مالکا جیڑی گلی گا گئی اور ساری زندگی اڑی کرتا رہ گیا انتظار کرتا رہ گیا وہ کملی والا ملے گا جفیاں لانا کے ملا گا زلفانوں چما گا وطوا بکھڑے نو چما گا پیرا تے ڈگ پوا گا قدماں نو چم چم کے اپنیاں محبتاں دا اظہار کراں گا اج کملی والے نہیں ملے اس وجہ تو میں روندا اما عائشہ کہندی نے آنے والے چپ کر جا رو انتظار کر لے تھوڑی دیر بعد کملی والا واپس آ جائے گا ایسے کرنی رو کہ اما جی اس طرح کر کے انتظار کر رہا اور گھر دے وچ میری بڈھڑی ماں میرا انتظار پئی کر دی اور میری ماں نو پانی کون دے گا اور جدوں میری ماں مینوں پکارے گی اور لبیک کون کرے گا اور میں اس وجہ تو میں روندا حضرت عائشہ کی رو کے کہندے اما جی نبی پاک دے کوئی نہیں ذرا پردے وچ ہو جاؤ جاتی واری نبی دے گھر دا او دعا میں کرتے جاؤ او جاتی واری نبی دے گھر دا او مکھڑا بھی میں ویکھیا اللہ اکبر عائشہ پردے وچ ہو گیا ویسے کرنیوں کی ویکھیا او عاشقے او مصطفیٰ دیاں زلفاں دل کہندی والا وچ تھوڑے لباس اٹھ دی تھلدا پایا گویا اکھاں وچ اتھروں نے نبی دے گھر دے وچ آ گیا نبی دے گھر دے وچ آ